ایک جگہ نا علمی مذاکرات وغیرہ چل رہا تھا جس میں دادا اور پوتا دونوں شریک تھے. جیسے تبلیغی جماعت میں وہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا. تو امیر صاحب نے دادا سے سوال کیا کہ بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ دادا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے 8. امیر صاحب کہنے لگے کہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی اس لیے سوچ کے بتلائیے کتنا. وہ کہنے لگے 16. امیر صاحب نے کہا کہ نا 16 نہیں ہے کچھ اور ہے بتلائیے. وہ کہنے لگے 24. امیر صاحب نے کہا کہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی دھیان نہیں دے رہے آپ دماغ پر زور دیجئے زور دے کر بتلائیے. وہ کہنے لگے 30. بغل میں پوتا بیٹھا تھا 6-7 سال کا ہوگا 8 سال کا مدرسہ جاتا ہوگا. اسے یاد ہو اس نے کہا کہ دادا 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 کہیے 3 کہیے 3. بس دادا بھڑک جاتے ہیں غصے میں 3 کہتا. امیر صاحب 30 پر ماننے ہیں بھلا یہ 3 پر مان جائیں گے 3 پر امیر صاحب نہیں ماننے والے. تو آج غسل کے فرائض یاد نہیں ہے لوگ. یہ ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں بھائیوں. چاہتا ہوں کسی بھی طریقے سے آپ کو غسل کے فرائض یاد ہو جائیں وضو کے فرائض یاد ہو جائیں تیمم کے فرائض یاد ہو جائیں نماز جنازہ کے فرائض یاد ہو جائیں حج کے فرائض یاد ہو جائیں. اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ دل میں احساس ہو کہ غسل میں 3 فرض. کتنے فرض؟ 3 فرض. نمبر 1 غرغرہ کرنا. روزہ ہو تو کلی کرنا. مثلا رمضان کے مہینے میں دن میں. نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہو آپ کی فرضیت ادا نہیں ہوئی اس لیے آپ کا غسل بھی نہیں ہو. حاضرین کسی نوجوان سے پوچھا گیا کہ بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں. تو اس نے دماغ پر بہت زور دے کر بتلایا کہ 5 فرض. کتنے فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں. کہا کہ بتلائیے کیا کیا. کہنے لگا نمبر 1 غسل کرنے والے کا ہونا. نمبر 2 پانی بالٹی جگ مگ بدنا کا ہونا. نمبر 3 پانی کا ہونا تولیہ کا ہونا اور نہانے کے بعد جس کپڑا بدلنا ہے اس کپڑے کا ہونا. یہ آج ہماری قوم کی حالت. آج ہماری قوم کی یہ حالت ہے. غسل کے فرائض پانی کو غسل کے فرائض بالٹی مگ جگ کو بتلایا جاتا ہے تولیہ کو کپڑے کو بتلایا جاتا ہے. ہنسانے کے لیے آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں. نہ ہنسانا مقصود ہے نہ آپ ہنسیے. سوچئے کہ ہماری قوم کس جانب بڑھ رہی ہے. اس کی فکر کون کرے گا اس کو کون سمجھائے گا. ان کو پکڑ کر غسل کے فرائض وضو کے فرائض کون یاد کرے کس کی ذمہ داری. ہم نے اور آپ نے تو دینی تعلیم کو محدود کر دیا کہ بچے نے اگر اٹک کر قرآن پڑھ لیا شروع کر لیا تو سمجھتے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. وضو کے فرائض یاد نہیں. وضو میں 4 فرض. نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا.
ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کی بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر پھلی سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کے درمیان ایک صاحب کا نام اسلام تھا، وہ پیچھے آ کر بیٹھے، اور جو صاحب تقریر کر رہے تھے وہ اس بستی میں آتے تھے یا اسلام صاحب سے ان کی جان پہچان ہے۔ یہ تقریر کے درمیان کہنے لگے آج اسلام کتنا پیچھے رہ گیا۔ تو پیچھے آنے والے صاحب نے سمجھا کہ لگتے مفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ ہم پیچھے سے آئے ہیں، اس لیے وہاں سے اٹھے بیچ میں آ گئے۔ پھر تقریر کرتے رہے۔ تقریر کے بعد پھر ایک بات بتلائی، نقطے کی بات بتلائی اور کہی کہ اسلام آج پیچھے رہ گئے۔ وہ وہاں سے اٹھے، بالکل ڈائز اور کرسی کے پاس آ کر بیٹھے، کچھ اور تقریر کی۔ پھر تقریر کے درمیان کہنے لگے آج اسلام بہت پیچھے رہ گیا ہماری وجہ سے، ہم نے دل میں جگہ نہیں دی۔ جن کا نام اسلام تھا وہ جھنجھلا اٹھے، کھڑے ہو گئے کہ تھوڑا منہ کے بیٹھو، تھوڑا سر پا کے بیٹھیو۔ کہاں بیٹھیے؟ یہاں تو ہیو کھڑا تھوڑا لگ، کہاں بیٹھیں گے؟ آپ کے پاس ہی تو کھڑے ہیں، آپ کے پاس ہی تو بیٹھے ہیں۔ تو آج اسلام کو لوگ اسلام سمجھ لیتے ہیں، وہ نام اسلام ہے، اور ایک اسلام اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری زندگی کے اعمال ہے، ہماری زندگی کے مبارک اعمال ہے، ہماری زندگی کے مبارک افعال ہے۔ اگر اسلام جسم پر لاگو ہو جائے، انسان چل رہا ہو تو بھی لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ہمیں تو وضو کے فرائض یاد نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، اور نام رکھ لیا اسلام، نام رکھ لیا غلام مصطفیٰ، نام رکھ لیا غلام رسول، نام رکھ لیا غلام نبی، نام رکھ لیا محمد احمد، اور خوش میرا نام بہت اچھا ہے۔ یقیناً آپ کا نام اچھا ہے، آپ کے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کا گفتار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں اگر 100 لوگ ہو اور 100 لوگوں میں سے یہ چیلنج کر دیا جائے کہ بتائیے تیمم کے فرائض کن کن کو یاد ہے، ہاتھ اٹھائیے، تو شرم سے سر جھک جائے گا۔ تیمم کے فرائض یاد نہیں ہے۔ آج ایک عالم پوچھ لے، ایک مفتی صاحب پوچھ لے، ایک امام صاحب پوچھ لے، ایک جماعت کے امیر پوچھ لے، ایک باوقار انسان پوچھ لے، چند لوگوں کے بیچ میں 100 200 500 1000 کے بیچ میں، اور یاد نہ ہو تو شرمندگی ہوتی ہے، اور احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے شرمندہ کیا، امام صاحب نے مجھے ذلیل کیا، امام صاحب نے بڑی محفل میں مجھے رسوا کیا، امام صاحب نے میری عزت کو تار تار کیا۔ لیکن اس وقت کو بھولے ہوئے ہیں جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جب حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام انسانوں کے سامنے ذلت کا تاج پہنایا جائے گا، رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس وقت کو کون یاد رکھے؟ یاد رکھیے تیمم میں 3 فرض ہیں، 3 فرض ہے تیمم میں، جس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تیمم ادا ہی نہیں ہو۔ نمبر 1، پاک مٹی سے پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورا چہرہ پر پھیرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت پھیرنا۔ یاد رہے گا، یہ بات کہنے نہ سننے نہ سنانے کے لیے ہے، یہ بات عرض کی گئی ہے عمل کرنے اور کرانے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین اسلام کا داعی بنائے، دین اسلام کا سپاہی بنائے۔ عرض یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں
جو جس کا سیکھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے اور اس کا سیکھنا نہایت ضروری. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھو، سوال کر لے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض بتلائی. کوئی امام کھڑا ہو جائے پھر بڑی بدلی سے بتلائیے کتنے لوگ. اس میں سے 2-3 جو عالم دین ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، جن کو دین سے تھوڑی سی رغبت ہوگی، جن کو علماء کی صحبت ملی ہوگی، جو خانقاہ میں وقت لگائے ہوں گے، جو جماعت کے کام میں وقت لگائے ہوں گے، ان میں سے 2-4 لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم کو نماز جنازہ کے فرائض جانتے ہیں. میری بات کڑوی لگے گی لیکن حق یہ ہے، سچ یہ ہے، بولنے کا شوق ہے نا تو تنہا رہنے کا حوصلہ چاہیے. میں نے نہیں سیکھا میٹھی جھوٹ کا ہنر، کڑوی سچ نے کئی دوست مجھ سے چھین لی. سچ بول دیتا ہوں تکلیف ہو جاتی ہے، دوست ہوتے ہیں وہ نفرتوں میں عداوتوں میں بدل جاتے ہیں. نماز جنازہ میں 2 فرض. کتنے فرض؟ 2 فرض. نمبر 1 چاروں تکبیر زبان سے ادا کرنا، تکبیر کا کہنا. نمبر 2 قیام کرنا، کھڑا ہونا بھی فرض ہے نماز جنازہ میں. اس لیے سامعین آپ سے، حاضرین آپ سے اور ناظرین آپ سے اپیل ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے اعزاء و اقربا میں ان چیزوں کو سنوائیے، ان چیزوں کو یاد کرائیے اور اپنے بچوں کو بالخصوص یاد کرائیے. جب جنازہ ماں کا اٹھ رہا ہو، باپ کا اٹھ رہا ہو اور بیٹے کو تک فرائض یاد نہ ہو، بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو، اپنے کیسی اولاد چھوڑی.